بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انبیاء کرام علیہ السلام رونے کو نبوت کے وقار کے منافی نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام خدا کے حضور میں بے تحاشا روتے فرمایا کرتے، میرا سر آنسوؤں سے لبریز اور میری آنکھیں آنسوؤں کا فوارہ ہے۔ ہمارے نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو اللہ کی محبت اور آخرت کے خوف سے رونے کی تعلیم دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا وقت نہیں گزرا جس میں آپ روئے نہ ہوں۔ رونے کے فضائل پر کئی احادیث وارد ہوئیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس مومن بندے کی آنکھوں سے خدا کے خوف سے آنسو بہہ پڑے، چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، وہ رخسار تک جا پہنچے، اللہ اس پر دوزخ کو حرام کر دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھ کو ایسی دو آنکھیں عطا فرما جو آپ کے خوف سے خوب رونے والی ہوں اور خشیت الہی کے آنسوؤں سے قلب کو شفا دینے والی ہوں، اس سے پہلے کہ آنسو جہنم کے عذاب سے خون ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان صحابی کے پاس سے گزرے، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ وہ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے جس کا ترجمہ ہے، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا۔ یہ آیت پڑھ کر وہ صحابی ٹھہر گئے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آنسو بہاتے بہاتے دم گھٹنے لگا، روتے جاتے اور کہتے جاتے، ہائے اس دن میرا کیا بنے گا جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گریہ وزاری سن کر ارشاد فرمایا، اے نوجوان، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تمہارے رونے پر فرشتے بھی رو رہے تھے۔ آج ایسی تلاوت کو ہمارے کان ترس گئے ہیں جو جذبات میں تلاطم برپا کر دے، جس سے سن کر دل کانپ جائے اور آنکھیں بہہ پڑیں۔ عام طور پر جو تلاوت کی جاتی ہے وہ دل کے بجائے صرف حلق سے نکلتی ہے اور دل میں اترنے کے بجائے صرف کانوں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے۔ ابن ملکیہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ تلاوت کے لیے قرآن مجید اٹھاتے تو پہلے اسے چہرے پر رکھتے اور روتے ہوئے کہتے۔ ابو جہل اسلام اور پیغمبر اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ اس کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ عنہ ایک عرصہ تک نعمت اسلام سے محروم رہے، لیکن یہ نعمت ان کے تعاقب میں رہی اور پھر وہ محرومی کی کوشش کے باوجود بھی محروم نہ رہ سکے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو نور ایمان سے منور فرما دیا تو جن دو چیزوں سے ان کو سب سے زیادہ نفرت تھی، انہی سے سب سے زیادہ محبت پیدا ہو گئی، یعنی قرآن پاک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ جب قرآن کو ہاتھ میں لیتے تو کبھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتے اور کبھی اللہ کے عظیم کلام اور بے مثال کتاب کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، سو کیا تم لوگ اس کلام سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو؟ تو ان آیات کو سن کر اصحاب صفا رو پڑے اور اس قدر روئے کہ آنسو ان کے رخساروں پر بہتے رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رو پڑے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے خوف سے زیادہ رویا وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر مسلسل اصرار کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر تم لوگ گناہوں سے باز آ گئے ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جن سے گناہ ہوں گے تو وہ توبہ کریں گے، اور توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا۔ انسان سے گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور مزاج ہی ایسا بنایا ہے کہ ان سے غلطی ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے بڑی محبت ہے جو گناہ کے بعد سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں اور گناہوں پر ندامت کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے
آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ توبہ اور گریہ جہنم سے آزادی کا پروانہ اور جنت میں داخلے کی ضمانت ہے۔ بے شک اللہ کے ڈر سے اس کے سامنے آنسو بہانا بڑی اور پر تاثیر عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے ایسے آنسو بہانے والے بندے بہت پسند ہیں۔ یقیناً اللہ کے لیے آنسو بہانا دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ مند ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، حساب کتاب ابھی قائم نہیں ہوا ہوگا، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر حق ہے وہ اپنا حق لے لیں، اور مخلوق حیران ہوگی، کیا اللہ تعالیٰ پر بھی کسی کا حق ہے؟ تو وہ پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ پر کس کا حق ہے؟ تو فرشتہ کہے گا، جس بندے کو دنیا میں کوئی غم پہنچا جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں پرنم ہو گئیں، اب اس بندے کا اللہ پر حق ہے، یہ ان پرنم آنکھوں کا بدلہ اپنے پروردگار سے لے لے۔ چنانچہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ مجھے بھی غم ملا تھا، میں بھی رویا تھا، میں بھی رویا تھا۔ یوں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اجر دیں گے، جو ان کے گناہوں کی بخشش کے لیے کافی ہو جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، قیامت کے دن 3 آنکھوں کے سوا ہر آنکھ روتی ہوگی، اور وہ یہ ہیں، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے، دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے حرام کردہ مقامات سے بچتی رہی، اور تیسری وہ آنکھ جس نے فی سبیل اللہ پہرا دیا اور جاگتی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رونا 3 طرح کا ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کے خوف سے، اللہ کی ناراضگی کے خطرے سے، اللہ تعالیٰ کی جدائی کے ڈر سے۔ پہلا رونا گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہے، دوسرا رونا عیبوں سے پاک ہونے کا ذریعہ ہے، اور تیسرا رونا محبوب کی رضا کے ساتھ دوستی کا نصیب ہونا ہے۔ گناہوں کے کفارے کا نتیجہ یہ ہے کہ آخرت کے عذاب سے نجات ملتی ہے، عیبوں کے دھل جانے کا نتیجہ جنت میں ہمیشہ کی نعمتوں کا ملنا اور اقامت ہے، اور اونچے اونچے درجات کا ملنا ہے۔ اللہ کی رضا اور دوستی کا نتیجہ یہ ہے کہ اچھی بشارتیں ملتی ہیں۔ انسانی فطرت و مزاج میں جس قدر جذبات و احساسات ہیں، ان کا اظہار زندگی کے مختلف مراحل میں ہوتا رہتا ہے۔ خوشی غمی انسانی فطرت کے اہم جذبات ہیں، جن کا اظہار بھی خالق کائنات کے متعین حدود کے اندر عین فطرت ہے، اور پھر یہ مختلف جذبات و احساسات شدت کی منزل پر ایک دوسرے کا علاج بن جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہنسی اور خوشی کو غم کا علاج سمجھا جاتا ہے، اسی طرح جب غم کی شدت بڑھ جاتی ہے تو آنسوؤں کا بہانا دل کا علاج بن جاتا ہے۔ غم اور اذیت آنسوؤں کے ذریعے زائل ہو جاتی ہے۔ آنسو خدا کی وہ نعمت ہے جو غم کی شدت میں انسان کے دماغی توازن کو بگڑنے سے بچاتی ہے۔ نفسیات کے ماہرین کا کہنا ہے، جب انسان پر غم کا شدید حملہ ہوتا ہے اور دماغ کا دفاعی نظام ناکام ہوتا ہے تو آنسوؤں کا سیلاب غم کے طوفان کو بہا کر لے جاتا ہے، جس کے بعد تسکین قلب اور راحت محسوس ہوتی ہے، نیز دماغی انتشار سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ آنسو غیر متوقع ناخوشگوار صدمات کو دور کرنے کی بھی زبردست قوت رکھتے ہیں۔ کسی صدمے یا جذباتی واقعے کے نتیجے میں آنسو نہ بہانا اور رونے سے گریز کرنا بہت سے مہلک امراض کا سبب بن جاتا ہے۔ جو لوگ کبھی نہیں روتے وہ دمہ اور سرطان جیسے امراض کا شکار ہو سکتے ہیں۔ رونے سے آنسوؤں کے ذریعے وہ کیمیائی اجزاء خارج ہو جاتے ہیں جو جذباتی دباؤ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ نئی تحقیقات کی روح سے آنسو پانی کی ایک ایسی رطوبت ہیں جو دماغی غدود سے خارج ہو کر آنکھوں سے بہتے ہیں، اور عورتوں کے لیے خون کی خرابی کو روکنے کے لیے انسانی جسم میں جو قوتیں کام کرتی ہیں ان میں آنسو بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ اگر ایک عورت کے چند آنسوؤں کو 6000 گنا پانی میں حائل کر دیا جائے تب بھی وہ مختلف قسم کے بہت سے جراثیم کو ہلاک کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ شیرخوار بچے کے لیے رونا انتہائی مفید ہے۔ شیرخوار بچے کے آنسو اس کی نظر کی سلامتی اور تقویت کا سبب بنتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے جو عورت کبھی آنسو نہیں بہاتی وہ اعصابی بیماری کا شکار ہو جاتی ہے۔
قرآن حکیم میں کم ہنسنے کا حکم دیا گیا ہے، حالانکہ محبت الہی میں رونے کا کئی جگہ پر ذکر کر دیا گیا ہے۔ اس لیے میرے محترم عزیز دوستو، کہتے ہیں کہ آنکھ کا آنسو بڑی چیز ہے میرے دوست، بڑی چیز ہے میرے دوست۔